اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کے جس کلام کو بھی پڑھا جائے وہی کمال ہے۔ اب اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ نبی کریم سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن وہ کمال حسن ہے، وہ کامل اور اکمل حسن ہے کہ جس میں کسی قسم کے نقص کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے یہ ایسا پھول ہے کہ جس میں کانٹے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں جو بھی پھول ہوتا ہے اس کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں، اور جہاں پر شمع جلتی ہو وہاں پر دھواں بھی لازمی ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہی پھول خار سے دور ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے یہ ایسا حسن ہے، یہ ایسا پھول ہے کہ اس کے اندر کانٹوں کی کوئی گنجائش نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، اور فرماتے ہیں یہ ایسی شمع ہے کہ جس کا دھواں نہیں ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے معاشرے میں آئے۔ کہاں پر آئے؟ عرب میں تشریف لائے تو عرب کے لوگ عربی کو بہت زیادہ جانتے تھے، اور وہ عربی کو اس طرح کیونکہ ان کی گھر کی زبان تھی، ہر بندہ فصیح اور بلیغ تھا اور زبان پر پوری مہارت حاصل تھی۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب لوگ عربی آتے تھے، پڑھے لکھے لوگ جو جانتے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آتے تو وہ ان کی زبانیں بند ہو جاتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، بالکل اس طرح ڈرے ہوئے اور دبے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ کون لوگ؟ فصحاء عرب کے بڑے بڑے جو عربی کے بلیغ اور فصیح لوگ تھے، جو زبان پر مکمل عبور حاصل تھا جن کو، وہی آپ کے سامنے دبے اور لچے ہوئے رہتے تھے، اور بالکل وہ اس طرح تھے کہ جیسے وہ بولتے ہی نہیں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ لگے یوں کہ منہ میں زبان نہیں، لگے یوں کہ منہ میں زبان نہیں، فرماتے ہیں وہ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے منہ میں زبان ہے ہی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں لگے یوں کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ایسے وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھتے ہیں، آپ بڑے بڑے اشعار لکھتے ہیں، بڑے بڑے کلام آپ کے ہیں، اور بڑے خوبصورت کلام ہیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لکھے ہیں، تو کیوں نہ آپ یہاں پہ ایک ریاست ہے جس کا نام ہے نان پارا۔ کیا نام ہے؟ نان پارا۔ ریاست کا نام کیا ہے؟ نان پارا۔ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آ کر کہنے لگا کہ آپ اس ریاست کا جو بادشاہ ہے نا اس کی تعریف میں چند اشعار کہیں، جب آپ اس کو اشعار سنائیں گے نا، بادشاہ کی تعریف کریں گے تو وہ بادشاہ پھر خدمت کرے گا، تو ہمارے جو مدرسے کا کام ہے وہ ہو جائے گا، دین کی خدمت ہو جائے گی، تو بادشاہ اس طرح کی ہماری مدد کر دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی تعریف کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی خوبصورت شعر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نبی رحمت، شفیع معظم،
احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ایک ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں علماء امتی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو علماء کرام ہیں نا، جو میری امت کے عالم ہیں، جو میری امت کے عالم ہیں، جاہلوں کی بات نہیں ہو رہی، پیشہ ور لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فرمایا جو میری امت کے عالم ہیں وہ اس طرح ہے کہ گویا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ہیں۔ کہ میری امت کے عالم انبیاء ایک بنی اسرائیل کی طرح ہیں، جس طرح بنی اسرائیل میں نبی آتے تھے اور دین کی تبلیغ کا کام کرتے تھے، دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، میری امت کے علماء کرام کے ذمہ یہ کام لگا ہے، یہ وہی کام کرتے ہیں جو انبیاء کی، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے علماء کرام کا، اور اعلیٰ حضرت ایسے عالم دین ہیں، ایسے مفکر اسلام ہیں، ایسے مفسر قرآن ہیں کہ آپ نے حضور کی سیرت ترجمہ القرآن کیا، ترجمہ کیا قرآن پاک کا، اور حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں لکھی، اور ایسے ایسے کلام لکھے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف حاضر ہوئے نا اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کیا نام ہے بزرگوں کا؟ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے بریلی لے گئے تشریف، بریلی، اور وہاں پر جا کر اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی اور دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کس طرح کلام لکھتے ہیں، کس طرح شعر و اشعار لکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو نعت ہے وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں۔ اور جب آپ واپس آئے نا تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب کلام لکھتے ہیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے سے ارشاد فرماتے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ان کا انداز ہے کہ ان کے اندر عشق مصطفیٰ اس قدر موجود ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت اس طرح لکھتے ہیں گویا کہ حضور بتا رہے ہیں اور وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے قلم کی رہنمائی خود رسول اللہ فرما دے وہ کیسے کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ کہ جب حضور علیہ السلام خود رہنمائی فرما رہے ہیں، جس کی قلم کو حضور خود چلوا رہے ہیں، وہ کیسے اس طرح غلطی کر سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھی کلام آپ پڑھیں گے، جو بھی کلام آپ کے ذہن میں آئے گا تو وہ عشق مصطفیٰ سے بھرپور ہوگا، عشق مصطفیٰ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر رہا ہوگا۔ اب آپ دین وقار ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور ایک دو دن میں ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو ربیع الاول شریف وہ مہینہ ہے کہ جس میں آقا دو جہاں احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے ہر جگہ پر روشنی پھیل گئی، دنیا کی جتنی بھی تاریکی تھی وہ ختم ہو گئی، ظلمتیں چھٹ گئی، اور ہر سو نبی رحمت علیہ السلام کے صدقے سے اجالا ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہم گناہگار امتیوں پر کہ حضور علیہ السلام ہمیں عطا کر۔ اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا، اور ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود ہیں تب اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو زمین کا نور ہے تو آسماں کا نور ہے۔ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو بیٹیوں کو عزت ملی، غلاموں کو عزت ملی، دنیا میں ایک بالکل نہ کچھ بھی نہ سمجھا جانے والا طبقہ عورت تھی، اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ اب لوگ حیران ہیں کہ جتنی عزت اسلام میں عورت کو دی گئی ہے اتنی کسی مذہب میں بھی
نہیں دی گئی تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ ہے کملی والے کا اور حضور علیہ السلام کی آمد کا کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں اس نعمت عظمیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح کا عشق اعلیٰ حضرت نے حضور سے کیا ہمیں وہ اللہ رب العزت اس کا عطا فرمائے جو اعلیٰ حضرت نے سرکار سے کیا۔ اگر ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی، تبھی ہمارا جو ہے وہ دنیا کا معاملہ بھی بہتر ہوگا اور ہماری آخرت بھی بہترین ہوگی، کیونکہ علماء کرام ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر، جن کے بارے میں ارشادات اور واقعات سن کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا اور اپنی تمام زندگی اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری۔ تو دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی سچا اور پکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔